افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں OPWC کی جانب سے استحکام پاکستان کے عنوان سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر پارلیمنٹ راجہ محمد یاسین اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ ڈاکٹر اسرار حسین نے خصوصی شرکت کی۔ کونسلرز فورم پر برطانیہ سمیت تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سے نمایاں شخصیات تقریب میں شریک ہوئیں اور افواج پاکستان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ استحکام پاکستان کے عنوان سے OPWC کی جانب سے لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں منعقدہ تقریب کی میزبانی کے فرائض مرکزی صدر OPWC حاجی عابد حسین اور بانی و چیئرمین OPWC نعیم نقشبندی نے انجام دیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے دانیال عباسی نے کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زرمینہ آصف چودھری نے پیش کی۔ اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ شرکا کے ہمراہ معروف گلوکار نفیس عرفان نے پیش کیا۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ دا بندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی نغمے بھی پیش کیے گئے، جنہوں نے ماحول کو پرجوش بنا دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ برائے یورپ ڈاکٹر اسرار حسین کے اس موقع پر کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں۔ بلا شبہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے اور پاک فوج نے ہمیشہ بڑا ہی مین کردار ادا کیا ہے پاکستان کی حفاظت میں، نہ صرف سرحدوں پہ بلکہ جب ہم نے ٹیررزم جیسے مینس کو فیس کیا اس میں رد الفساد اور وہ ایک دوسرا آپریشن جو ہے جو ضرب عضب، یہ دونوں انہوں نے کیے اور اس کے بعد سکون پاکستان میں قائم ہوا۔ ڈاکٹر اسرار حسین کا مزید کہنا تھا کہ افواج پاکستان عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف جب بھی عوام میں ناامیدی، مایوسی یا نفرت انگیز بات پھیلائی جائے تو اس کو ہم رد کریں، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کریں تاکہ 5th جنریشن وار اور پاکستان دشمن طاقتوں کی عوام کو افواج سمیت دیگر اداروں سے متنفر کرنے کی سازشوں کو شکست دی جا سکے۔ ڈاکٹر اسرار حسین اس موقع پر افواج پاکستان کو اشعار کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا۔ او حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو فوج ہماری فولاد ہے، اس کو ہلانا آسان کام نہیں ہے۔ اس موقع پر حال پاکستان کو عزت دو، افواج پاکستان زندہ باد اور سب سے پہلے پاکستان کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ اور تقریب کے صدر MP راجہ محمد یاسین کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کو اندرون اور بیرون ملک بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے اور ہزار پروپیگنڈے کے باوجود پاکستانی قوم اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کے مسائل کے حل، ان کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آئین سازی کے ذریعے ترامیم کی جائے تاکہ تارکین وطن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکے اور ان کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہر پاکستانی کے یہ دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ، تو پاکستان پہلے آتا ہے، پاکستان ہے تو پاکستانی ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کا بڑا شاندار کردار رہا ہے اور سیاستدانوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے چاہیے کہ اپنی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر اس سے بڑھ کر پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے 40 سے زائد منتخب کونسلرز اور خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر شرکا نے افواج پاکستان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ کچھ لوگوں نے جو ہمارے پاک فوج کے بارے میں باتیں کرنی شروع کی ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اگر یہ پاک فوج نہ ہو تو ہمارا ملک نہیں رہے گا، کیونکہ فوج ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہمارے پاکستان ضروری ہے۔ پاکستان میں یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے، اگر یہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو اداروں کے خلاف آج کل جو سوشل میڈیا پہ 5th جنریشن وار کے تحت ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ اور ہماری پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا ہم مقابلہ کریں گے۔ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری کمیونٹی دنیا بھر میں بسنے والی اور پاکستان کے اندر پاکستان اور اس کے انسٹیٹیوشنز کا احترام کیا جائے اور ہم سب متحد ہو کے اندرونی اور بیرونی جو بھی دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہم ان کو اس جنگ میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ تو اوورسیز
پاکستانی اور پوری دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح پروگرام کرنا چاہیے. آج کل پاکستان کے خلاف جو غلط باتیں اور جو چیزیں ہم سن رہے ہیں وہ پاکستانی اداروں کے خلاف، ایون پاکستانی جوڈیشری کا جس کے خلاف ہے، وہ بہت نقصان ہے پاکستان کے لیے. ہم نے اس کا ساتھ میں دینا ہے اور اسی طرح لوگوں کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. مرکزی صدر OPWC اور میزبان تقریب حاجی عابد حسین جبکہ چیئرمین نعیم نقشبندی کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کا احترام اور افواج پاکستان سے بے حد عقیدت ہر پاکستانی کے جذبہ حب الوطنی کا حصہ ہے. ہماری فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہر ٹائم پہ پاکستان سیلاب ہو، زلزلہ ہو، ضرب اسد ہو، ان سب میں ہماری افواج ہی ہے جو سامنے فرنٹ لائن پہ آ کے ہوتی ہے. بارڈر پہ بھی ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو ہم نے سمجھا کہ ہمیں، کیونکہ بیرونی طاقتیں جو ہیں نا پے کر رہی ہیں لوگوں کو، وہ فوج کے خلاف ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہے نا ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ لوگوں کو پتہ ہے ویسے بھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پتہ چلے کہ فوج ہی ہماری مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، اگر فوج مضبوط نہیں ہے تو پاکستان مضبوط نہیں ہے. تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ برائے یورپ ڈاکٹر اسرار حسین خاص طور پر شریک ہوئے، جبکہ تقریب کی صدارت برطانوی رکن پارلیمنٹ راجہ محمد یاسین نے کی. اس کے علاوہ صدر کونسلر فورم ساؤتھ کونسلر کیسر چودھری، میئر آف سلاؤ کونسلر نذیر، لارڈ میئر آف راچڈیل اور صدر کونسلرز فورم نارتھ آسم رشید اور میئر آف ایلنگ چودھری منیر احمد گیسٹ آف آنرز تھے. جذبہ حب الوطنی سے بھرپور تقریب کو شرکا نے بے حد سراہا. غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پارٹی اسکینڈل میں بڑی پیش رفت. پولیس نے کورونا قوانین توڑنے پر مزید 50 افراد پر جرمانے عائد کر دیے. پچھلے مہینے وزیر اعظم بورس جانسن، ان کی اہلیہ کیری جانسن اور وزیر خزانہ سمیت 50 افراد کو جرمانہ کیا گیا تھا. مزید تفصیلات بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں. برطانیہ میں پارٹی گیٹ سکینڈل کی گونج ابھی تک جاری. میٹروپولیٹن پولیس نے مزید 50 افراد کو جرمانے کر دیے. برطانیہ میں کورونا لاک ڈاؤن کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور پارٹیاں سجانے پر وزیر اعظم بورس جانسن سمیت 50 افراد پہلے ہی جرمانے کی سزا بھگت چکے ہیں. ان شخصیات کو پچھلے ماہ پولیس نے جرمانے کی سزا سنائی تھی. جرمانے کی نئی لسٹ میں وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے دسمبر 2020 میں کرسمس پارٹی سجا کر کورونا قوانین کی دھجیاں بکھیری. اس پارٹی میں وزیر اعظم بورس جانسن شامل نہیں تھے. میٹرو پولیس کورونا لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کی 12 تقریبات کی تحقیقات کر رہی ہے جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یا دیگر سرکاری دفاتر میں سجائی گئیں. ان میں سے 3 تقریبات ایسی ہیں جن میں وزیر اعظم بورس جانسن کی شرکت کی تصدیق کی گئی ہے. جرمانوں کی سزا کے باوجود پارٹی گیٹ سکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں. میٹ پولیس کے مطابق اس حوالے سے مزید جرمانوں کا اعلان بھی کیا جائے گا. یہ جرمانے کب کیے جائیں گے تاہم میٹ پولیس کی جانب سے وقت نہیں بتایا گیا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں سجنے والی پارٹیوں پر برطانوی شہریوں اور میڈیا نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا. یہ پارٹیاں کورونا لاک ڈاؤن کے دوران اس وقت سجائی گئی تھی جب ملک بھر میں شہری اپنے گھروں میں قید تھے، روابط ختم ہو چکے تھے اور لوگ کورونا کی وبا کے باعث اپنے پیاروں سے محروم ہو رہے تھے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پارٹیاں سجانے اور قوانین کی خلاف ورزی پر قوم سے معافی مانگ چکے ہیں. غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK. ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا شناختی کارڈ کی درخواست جمع کرنے اور شناختی کارڈ کے حصول کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. حکومت پاکستان کے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پاکستان ہائی کمیشن کوالالمپور میں نادرا 1 ونڈو آپریشن کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے. افتتاح ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کیا. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ہائی کمیشن کے اقدام کا خیر مقدم کیا گیا. مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں. ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کا احسن اقدام. کمیونٹی کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا. ہائی کمیشن میں نادرا 1 ونڈو آپریشن کاؤنٹر قائم کر دیا گیا. قیام سے ملیشیا میں مقیم ہزاروں پاکستانی محنت کش طلباء اور طالبات، کاروباری حضرات اور فیملیز کے نہ صرف نئے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے درخواست جمع کرانے اور شناختی کارڈ کی تجدید کے مراحل 1 ونڈو آپریشن کی مدد سے آسان ہو گئے ہیں، بلکہ فیملی رجسٹریشن اور نئے کاپ کے پیچیدہ معاملات بھی نادرا کاؤنٹر نے آسان کر دیے ہیں. ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب ملائیشین ہائی کمیشن کوالالمپور میں نادرا کاؤنٹر کے ذریعے شناختی کارڈ کی درخواست جمع کرانے سے شناختی کارڈ کے حصول تک کے تمام مراحل ایک ہی چھت تلے مکمل ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی ضروریات ہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی جو کہ ملک سے باہر رہتی ہے ان کی تمام ضروریات کو مکمل کیا جائے اور احسن طریقے سے ان کو ایک سہولت یہاں پہ دی جائے. یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ نادرا اتھارٹیز نے بہت تعاون کیا
ہم تو چاہتے تھے کہ حکومت نے جس طرح اعلان کیا تھا پچھلے سال تو یہ کاؤنٹر کھل جاتا، لیکن کیونکہ یہاں پہ سفری پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے ایک تاخیر ہوئی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ نے سکسیسفلی یہ یہاں پہ اسٹیبلش کر دیا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اس موقع پر ہائی کمیشن میں موجود پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے محنت کشوں اور دیگر شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ نادرا کا دفتر جو کھولا ہے بہت اچھا کام ہے، یہ ایک چھت کے نیچے سارے مسافروں کو سہولت میسر ہو گئی ہے۔ پہلے جب تصویر میں یا شناختی کارڈ میں کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ دوسری جگہ پہ جاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم بہت زیادہ دل سے شکر گزار پاکستانی ایمبیسی کا کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے یہاں آ کے تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہمیں کوئی بھی رسائی نہیں تھی، ابھی ہم آئے ہیں تو ہمیں بہت رسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے ریسیو کی ہے اور ہمیں آئی ڈی کارڈ دینے کے لیے انہوں نے ہم سے جو ہے نا وعدہ کیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو ملیشیا کے ہمارے لیے بہت یعنی کہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ نادرا کا آفس کھلا ہے، ہمیں بہت خوشی کی بات ہے، یہ ہمیں اس لیے جب یہاں پہ ملا ہے سب کچھ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں خوش ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھی سہولت ابھی شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، ہمارے کام یہاں پہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہم پاکستان گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشن کوالالمپور میں تعینات ہیڈ آف چانسلری شہزاد حسین خان، ڈیفنس اتاشی کمانڈور ناصر محمود، فرسٹ سیکرٹری کاؤنسلر غلام حیدر، ویزا کاؤنسلر یاسر کیانی، فرسٹ سیکرٹری محمد عادل، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر شفقت علی خان نیازی سمیت پاکستانی کمیونٹی نادرا حکام اور صحافیوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ جی، نادرا کا پاکستان ہائی کمیشن کوالالمپور میں ون ونڈو آپریشن سٹارٹ کرنے سے نہ صرف محنت کشوں بلکہ طلباء، طالبات اور فیملیز جو یہاں پر مقیم ہیں جنہیں شناختی کارڈ بنانے میں مسائل کا سامنا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ سعودی عرب میں بین المذاہب مشترکہ اقتدار کے عنوان سے فورم کا انعقاد ہوا جس میں دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی سرکردہ مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستانی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور اور علماء کونسل کے چیئرمین بھی شریک ہوئے۔ فورم کے شرکا نے دنیا بھر میں امن اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے فورم میں دنیا بھر سے مختلف مذہبی قائدین اور شخصیات نے شرکت کی، جن میں مسلمان، یہودی، مسیحی، ہندو، بدھ مت اور دیگر مذاہب کی سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ بین الاقوامی فورم میں پاکستان سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے خصوصی شرکت کی۔ فورم کے مقاصد میں انسانی معاشروں میں معتدل اقتدار کو راسخ بنانے کے لیے تہذیبی ویژن کو اجاگر کرنا، اقوام کے درمیان دوستی اور تعاون کو بڑھانا شامل تھا۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے رابطہ عالمی اسلامی کے سیکرٹری جنرل محمد بن عبد الکریم نے کہا کہ مذہب کے تمام پیروکاروں کو عزت و احترام کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہم ایسی کسی بھی غیر دانستہ یا دانستہ تعویل کو مسترد کرتے ہیں جو دین کے پیروکاروں کی باہمی بقا کو سبوداج کرے۔ على اختلاف أديانهم محل احترام وتقدير من جميع الناس بلا استثناء نظرا لما تخلقوا به من سمو الهدف ورفعة الرسالة وأيضا من التنزه عن الأطماع السياسية والدنيوية ولما أقامهم الله سبحانه وتعالى فيه من مقام رفيع لنشر القيم والأخلاق السامية۔ پاکستانی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے اس موقع پر سعودی عرب کے اقدام کو سراہا اور کہا کہ اسلام رواداری اور انسانی فلاح و بہبود کا دین ہے اور دوسرے مذاہب کا احترام سکھاتا ہے۔ تمام مذاہب کو مل کر انسانی عزت نفس، مساوات، انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فورم کے شرکا نے دنیا بھر میں امن اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاہب امن و آشتی کی تعلیمات دیتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کو پیار اور محبت کا ٹھکانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے مشیر برائے امریکی سیکرٹری خارجہ ڈیرک شولے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर मसूद अहमद खान और अमरीकी हुक्काम ने पाक अमरीका दरीना ताल्लुकात में मजीद वुसअत लाने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और सेहत जैसे अहम शोबों में रवाबित में मजीद तेजी लाने का फैसला किया गया। फरीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में जारी दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में जारी मामलात पर जल्द फैसला साजी के हवाले से आला सतही रवाबित पर इत्तफाक किया गया। सफीर पाकिस्तान मसूद अहमद खान का कहना था कि पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीबात खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने में मुआवन साबित होंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।